بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، ہم پہلے ہی دن سے آپ کو یہ بات بتاتے چلے ہیں کہ پائی کی دو ویلیو ہوں گی۔ ایک ویلیو کا تعلق انٹرنل سسٹم سے ہوگا اور دوسرا ایکسٹرنل سسٹم سے ہوگا۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل سسٹم کے حوالے سے کہ ایکسٹرنل سسٹم وہ سسٹم ہے جہاں پر ایکسچینجز موجود ہوتی ہیں، جہاں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اس ٹریڈنگ کے نتیجے میں آپ لین دین کرتے ہیں، اور اس لین دین کے ذریعے کبھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کبھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، اور کبھی آپ اس کو ہولڈ کر کے اپنے ایکسچینجز پر رکھتے ہیں کہ جب ریٹ بڑھے گا تو ہم اپنی ارننگ کر سکیں گے۔ اور دوسرا سب سے اہم امپورٹنٹ جو سیکشن ہے جسے ہم انٹرنل سسٹم کہتے ہیں، اس کا تعلق پائی نیٹ ورک کے ایکو سسٹم سے ہے۔ ایکو سسٹم سے مراد وہ سسٹم ہے جہاں پر تمام وہ ٹولز موجود ہیں جو جی سی وی ویلیو کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور اسی انڈیکیشن کی بنیاد پر آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ جن لوگوں نے مسلسل 6 سال تک مائننگ کی پائی کے اوپر ورک کرتے رہے، اور وہ یہ بات اچھی طریقے سے نہیں جانتے تھے کہ 6 سال بعد آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ پائی کی جو ویلیو ہے $3,14,159 ہے۔ یہ بات تو سب کو پتہ تھی کہ یہاں پر جو پائی کا جو نشان ہے، سمبل ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن کبھی کسی نے اس بات کو اس تناظر میں، اس سینیریو میں نہیں دیکھا جیسا کہ دیکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1 پائی از اکول ٹو 314,159 USD امریکن ڈالر ان دا پائی ویلیو فرام یور کنٹریبیوشن۔ اچھا، یہ جو 3,14,159 ایک پائی برابر ہے، تو کن لوگوں کو ملے گی؟ جنہوں نے انٹرنل سسٹم پر مختلف طریقے سے جو ہے ورکنگ کی تھی، مائننگ کی تھی یا کوئی کاوش کی تھی۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے سسٹم کے حوالے سے، وہ ہے آپ کا مائننگ، یعنی آپ مسلسل مائننگ کرتے رہے، چاہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہر 24 گھنٹے کے بعد آپ آ کر اس پر مائننگ کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا ارننگ کا، اور دوسرا طریقہ جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، متعارف کرایا، وہ ریفرل سسٹم تھا۔ آپ جتنے زیادہ ریفرلس بناتے جائیں گے، آپ کی ارننگ میں سے اس میں سے کچھ پرسنٹیج آپ کو دے دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد تھا ایک سیکورٹی سرکل، تو آپ کا جتنا بڑا سیکورٹی سرکل ہوگا اسی بنیاد پر آپ کی جو ہے مائننگ اسپیڈ بڑھتی جائے گی۔ اور پھر ایک ہے ٹیکنیکل سسٹم جسے نوڈ رنر کہتے ہیں، جو عام طور پہ جتنے بھی فار ایسٹ کے کنٹریز ہیں اور جو لوگ اس کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ نوڈ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے جو ہے پائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو سسٹم ہے، جو ہمارے کئی پائنیئرز نے جو اس بات کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنی پائی کو لاک کر دیا، کسی نے 1 سال کے لیے، کسی نے 6 مہینے کے لیے، اور کسی نے 3 سال تک کے لیے، تو وہ بھی پائی کی اس جی سی وی ویلیو کے حقدار ہوں گے، چونکہ انہوں نے بے ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو لاک کر دیا۔ اب یہ ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہو گیا، یہ ان کے لیے ایک گڈ لک ہو گیا کہ انہوں نے اس کو وہاں پر لاک کر دیا۔ اس لاک کے نتیجے میں اب فیوچر میں وہ جی سی وی ویلیو کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ تھی پائی کے حوالے سے۔ اب ہم تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے ایکسچینجز کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے، جس طریقے سے انٹرنل سسٹم کی تمام جو مائننگ ہے، یا جس کے ذریعے آپ پائی مائننگ کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے میتھڈ بتائے تھے، تو اس کو جانچنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ایک کہلاتی ہے کرپٹوگرافی اور دوسرا ہوتا ہے الگورتھم۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ یہ جی سی وی ویلیو کی بنیاد پر یہ ورکنگ کر رہی ہیں آیا ایکسچینجز کی بنیاد پر۔ تو یہ سسٹم اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر کوئی ایکسچینج کا بندہ چاہے کہ میں جی سی وی ویلیو حاصل کر لوں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ تمام سسٹم جو ہے ایکو سسٹم میں شامل کر دیے گئے ہیں، جو اس کی جو ہے ہر چیز کو علامات دیکھتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایکسچینجز کا بھی ایک سسٹم بنایا گیا کہ جتنی بھی ایکسچینجز جو اس وقت پائی کے سسٹم میں موجود ہیں، جن پر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہاں پر اے پی آئی کوڈ استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کہتے ہیں، جو کنیکٹ کرتا ہے کسی بھی ایپلیکیشن کے چاہے وہ سینٹرلائز سسٹم ہو یا وہ ڈی سینٹرلائز ایپلیکیشن ہو، تو اس ایکو سسٹم کے تحت وہ ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ایکسٹرنل سسٹم کا جو تعلق ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے ایکسچینج پر جو آپ ریٹ دیکھتے ہیں، جو کبھی اپ ہو جاتا ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جسے ہم پمپ اینڈ ڈمپ بھی کہتے ہیں، اور جو اصل اس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اصل جو اس کی ٹرمنالوجی ہے وہ بلش اینڈ بیئرش کہلاتی ہے، یعنی بل ہو جاتی ہے، یعنی جسے ہم بیل کہتے ہیں، اور بیئرش اسے کہتے ہیں آپ ریچھ کہہ سکتے ہیں، آپ بھالو کہہ سکتے ہیں، اس کے نام پہ یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے یا جس ایکسچینجز نے KYB کی ہے، یعنی نون یور بزنس، تو وہ تمام چیزیں اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے، اور یہ جو پائی کی ویلیو ہے 3,14,159 امریکی ڈالر، وہ اپلائی کس طریقے سے ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ پائی کا جو نیٹ ورک مین ایکو سسٹم ہے، وہ آپ کو رزلٹ دے گا آپ کی کنٹریبیوشن کے حساب سے، کہ آپ نے کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے، آیا آپ ایکسچینج یعنی ایکسٹرنل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یا انٹرنل دنیا سے۔ تو یہاں پر ہم ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پائی $1 کی OKX ایکسچینج سے خریدی ہے، تو آپ کی وہ ایک پائی جو ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں کوئی چیز، تو آپ کو $3,14,159 پائی استعمال کرنا پڑے گی جب آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ کی ایک پائی جو آپ نے انٹرنل سسٹم میں یوز کی تھی، تو آپ کو صرف ایک پائی استعمال کرنا پڑے گی جس کی ویلیو $3,14,159 ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنی بھی آپ کو سامنے ایکسچینجز ہیں جہاں پر ان کی قیمتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، OKX ہو گیا، بٹ گیٹ ہو گیا، میکسی ہو گئی، جو بھی آپ ایکسچینج پر اس کی وہ ویلیو دیکھتے ہیں، مختلف ریٹس آپ کو مختلف ایکسچینجز پر مختلف نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر یہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پائی میں دو ڈفرینٹ میتھڈ کیوں رکھے ہیں، ایک ایکسچینجز کا میتھڈ اور ایک انٹرنل میتھڈ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پائی نیٹ ورک کو ٹیم یہ چاہتی ہے کہ تمام لوگوں تک یہ اڈاپٹ ہو سکے، لوگ اس کا یوز کر سکیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایکسچینجز ہیں یا وہ یوزر اگر ایکسچینجز سے وہ پائی خریدتے ہیں اور اپنی KYC کمپلیٹ کرتے ہیں اور اینٹی منی لانڈرنگ کے جو مراحل ہیں اس سے گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ ایکو سسٹم میں آتے ہیں، تو ان کی ایک پائی برابر ہے $3,14,159 کے۔ اگر وہ جو ہے ایکسچینجز پر ہی اس کی ٹریڈنگ کرتے رہیں گے تو ان کی پائی کی جو قیمت ہے اس ایکسچینج پر جو
اس وقت موجود ہے اسی حساب سے اس کی قدر رہے گی، اس کی ویلیو رہے گی۔ اب آپ نے چاہے ایکو سسٹم کے اندر انٹرنل سسٹم میں موجود مائننگ کے ذریعے وہ پائی حاصل کی ہو، یعنی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہو جس کی ویلیو جی سی وی ویلیو ہے وہ ہو، یا پھر ایکسچینج سے حاصل کردہ پائی، یا پھر آپ نے کسی یوزر سے وہ پائی خریدی ہے، وہ آپ کے والیٹ کے اندر محفوظ رہے گی، سیکیور رہے گی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مختلف کمپنیز، مختلف آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز، ادارے، مالیاتی ادارے یا بینکنگ سسٹم یا ڈیولپرز، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوٹ کا استعمال کر کے جی سی وی جو ویلیو ہے وہ اس کے حساب سے اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر پائی نیٹ ورک نے جو سسٹم بنایا ہے جسے پائی نیٹ ورک وینچر کہتے ہیں، وہاں سے ان کو مالی معاونت کی جائے گی، مالی مدد کی جائے گی، ان کے لیے فنڈ ریز کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں۔ فرینڈس، سب سے زیادہ اہم جو نقطہ ہے، جو بات ہے، ہر ہمارا دوست، ہمارا بھائی اور ہر پائنیئرز یہ بات سننا چاہتا ہے کہ وہ جو جی سی وی ویلیو ہے وہ ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت پائی کوڈ ٹیم نے یہاں پر دے دی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کس طریقے سے حاصل کریں گے۔ یہاں پر پائی کوڈ ٹیم کہتی ہے کہ ہم جو اس وقت موجود جتنی بھی ایکسچینجز ہیں، 10 بڑی ایکسچینجز جنہوں نے KYB مکمل کر لی ہے، تو ان میں سے وہ سلیکٹ کریں گی ان ایکسچینجز کو جو جی سی وی ویلیو کو فیاٹ کرنسی میں تبدیل کریں گی، اور وہ آپ کو فیاٹ کرنسی میں جو امریکن ڈالر ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن یہ اس کی جو حد ہوگی وہ ایک حد تک ہوگی، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک لمٹ ہوگی جس کے مطابق آپ وہاں سے ڈالر آپ نے نکال سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کم سے کم $10 اور زیادہ سے زیادہ آپ $10,000 روزانہ کی بنیاد پر نکال سکتے ہیں۔ اور رہی بات انٹرنل سسٹم کی، جیسا کہ ہم اور آپ روزانہ مائننگ کر کے ایکو سسٹم میں داخل ہو سکتے ہیں، ہو چکے ہیں، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ کو روزانہ paiscan.io کی جو ہے ویب سائٹ پر لے جا کر وہاں پر جو لوگ ویلز ہیں، جو بڑی تعداد میں پائی خریدتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیتا رہتا ہوں۔ اسی کے تعلق سے پائی کوڈ ٹیم نے بڑی ہی اہم بات بتائی ہے کہ آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ اگر کوئی بڑی ویل جو 300 ملین پائی اگر ایکسچینج سے خرید لیتی ہے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک USDT یعنی آپ کی ایک پائی اور برابر ہوگی ایک USDT کے۔ اب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں، وہ کتنی ہو سکتی ہے، تو 300 ملین پائی جو پائی ہوگی جو ایکسچینجز سے آئی ہے، تو اس کی قیمت آپ اندازہ کر لیں، آپ کی پائی کے حساب سے وہ ہوگی 955 پائی۔ جب وہ حاصل کرے گا تو جب جا کے 300 ملین پائی بنتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے دوستو کہ آپ کی پائی کی اہمیت ابھی بھی $3,14,159 ہے۔ 300 ملین پائی بھلے وہ حاصل کر لے لیکن وہ کہلائیں گی 955۔ اور دوستو، یہ جو پرائز ہوگی ایکسچینجز کے حساب سے ہوگی۔ بالفرض پائی کا بھی ریٹ 7 سینٹ ہے یا 8 سینٹ ہے یا 6 سینٹ ہے، یہ اسی حساب سے کیلکولیٹ کی جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو بالکل فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اکثر آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بات ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ آپ کی ایک پائی ان کی لاکھوں پائی کے برابر ہوگی۔ تو آج یہ بات بھی میری الحمدللہ درست ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تمام باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے
پائی کے حوالے سے اس کو اپنے والیٹ میں سیو کیا ہے، تو یہ جو خوشخبری ہے، یہ نیوز آپ کو دینا میرا فرض ہے۔ اور دوستوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ جی سی بی ویلیو کو سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے پائی کو ہولڈ کیا، جنہوں نے پائی کو اسٹیک کیا، یا پھر وہ لوگ جو نوٹس کے ذریعے اس کی قیمت کا تعین کر رہے ہیں، جتنی زیادہ نوٹ کے اوپر یہ پائی سیل اینڈ پرچیز ہوگی، اتنے ہی آپ کی یہ جو پائی کی ویلیو ہے، جو اشتراک ہے، جو کمبینیشن ہے، جسے آپ کانسنسس کہتے ہیں، اتفاق رائے ہوگا، اتنی ہی تیزی سے یہ ویلیو آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اکثریت کی رائے کو اوپینین کہا جاتا ہے، جیسے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہوتا ہے۔ فرینڈس، بس آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جی سی بی ویلیو صرف آپ کے لیے ہے، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے پارٹنرشپ کی، جنہوں نے مائننگ کی، جنہوں نے ورکنگ کی جی سی بی ویلیو کے اوپر۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایکسچینج سے پائی خرید لی اور لاکھوں کی تعداد میں پائی خرید لی۔ آپ کی ان دنوں کی کو وہ برابر بھی نہیں ہو سکتے کہ جب آپ نے ایک دن بھی اگر ایک پائی حاصل کی ہے نا، تو وہ محنت سے حاصل کی ہے، پیسے کے بل پر وہ آپ نے پائی حاصل نہیں کی، کیونکہ پیسہ تو تمام بلینرز کے پاس موجود ہے، وہ تو یوں ایکسچینجز سے ساری پائی خرید سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پائی کی جو ویلیو تھی آخر دم تک نہیں بتائی گئی تھی، ورنہ کیا ہوتا کہ جتنے بھی یہ بلینرز ہیں، ملینرز ہیں، پائی پہ مائننگ کر لیتے اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو دور ہے نئے ملینرز کا اور بلینرز کا ہے، ان میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام آپ کے سامنے کوڈ اور سپر نوڈ اور کچھ پکچرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دیکھ لیں۔ پھر میں آپ کو کوشاشی ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا بات کی گئی ہے۔ دیکھیے دوستو، پھر میں آپ کو ایک بار کوشاشی کی ویب سائٹ پہ لے کر آیا ہوں، جہاں پائی اسمارٹ ٹی ٹی ایکس موجود ہے، اور جو ہم بات کر رہے تھے ڈوئل ویلیو سسٹم کی، وہاں پوری ڈسکرپشن دی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے مکمل آپ کو انفارمیشن اور تمام نالج فراہم کر دی ہے۔ آپ خود چاہیں تو آپ اس سسٹم کو، اس کے حوالے سے جو بھی نالج ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام یہاں پر سسٹم کے بارے میں بتایا گیا ہے، کی فیچرز آف دا ڈوئل ویلیو سسٹم کے حوالے سے انہوں نے تمام انفارمیشن دی ہے کہ انٹرنل ویلیو کی کیا اہمیت ہے اور ایکسٹرنل ویلیو میں کیا طریقہ کار ہوگا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر ریئل ٹائم اپڈیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو تمام انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ پھر ٹرانزیکشنز فلیکسیبلٹی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، اور پھر ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی برقرار رکھی گئی ہے۔ تو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ یہ جو ویب سائٹ ہے جہاں یہ کوشاشی ورکنگ کر رہے ہیں، جو اسٹیبل کوئن کے حوالے سے زیادہ کام کرتے ہیں، یہ یہاں اس کی تمام ٹرم اینڈ ٹیکنالوجی دی گئی ہے، اور یہاں پر ایکسچینج کی جو انٹیگریشن ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ اوکے ایکس کے اوپر کیا پرائز ہے، بٹ گیٹ کے اوپر کیا پرائز ہے، پائن ایکس کے حوالے سے جو پرائز ہے وہ بھی بتائی گئی ہے، گیٹ ڈاٹ آئی او کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ دوستوں یہ جتنی بھی آپ کے سامنے ایکسچینجز ہیں یہ KYB مکمل کر چکے ہیں۔ اب انتظار ہے بڑی بڑی ایکسچینجز کا، جیسا کہ بائنانس جو ہے اپنی KYB کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی KYB مکمل ہو جاتی ہے تو یہ پروسیجر ہو سکتا ہے کہ وہ اختیارات، وہ ذمہ داریاں جی سی بی ویلیو کی بائنانس کے حوالے کر دی جائیں، یا دیگر بڑی بڑی ایکسچینجز ہیں۔ ابھی امریکہ کی ایکسچینجز بھی ہیں، کیونکہ امریکہ میں پائی کے اوپر بہت کم جو ہے کام ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہاں کے قوانین بہت سخت ہیں، کیونکہ جو بائیڈن کی جب حکومت تھی تو کرپٹو کرنسی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے سختی تھی، وہاں کے قوانین بڑے سخت تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک
قلم کی جنبش سے تمام قوانین کو کالعدم اور ریجیکٹ کر دیا اور نئے قوانین کا اطلاق پائی کے بلکہ پائی نہیں کرپٹو کرنسی کے اوپر ہوا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کی پائی بھی شامل ہوگی۔ تو یہ تمام انفارمیشن اور تمام یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پائی کو ٹیم جی وی ویلیو کے لیے انتہائی انتھک محنت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر جسے ایکو سسٹم ہے، کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہ رہ جائے، کمی نہ رہ جائے، کوئی ڈیفالٹ نہ رہ جائے، کوئی اسکیم نہ رہ جائے۔ تو یہ تمام کام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو مسلسل ورکنگ کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، کیونکہ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔